بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، 1953 کی تحریک ختم نبوت اپنے شباب پر پہنچ کر مائل بھی اختتام تھی۔ تحریک کی قیادت اور ہزاروں کارکن جیلوں میں بند تھے۔ عدالتی تحقیقات کے لیے جسٹس منیر اور M.R. کیانی پر مشتمل ایک عدالتی کمیشن لاہور ہائی کورٹ سماعت کر رہا تھا۔ جسٹس منیر متعصب قادیانی نواز تھا۔ وہ علماء کو کمرہ عدالت میں بلا بلا کر بے عزت کر رہا تھا۔ تحریک ختم نبوت کو احرار احمدی نزا اور فسادات پنجاب کا نام دیتا تھا۔ اسلام کو موضوع بحث بنا کر علماء کا مذاق اڑا رہا تھا اور اپنے قادیانی آقاؤں اور محسنوں کو خوش کر رہا تھا۔ لیکن ایک دن وہ اپنی ہی عدالت میں پکڑا گیا۔ اس نے قائد تحریک تحفظ ختم نبوت حضرت امیر شریعت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو عدالت میں طلب کیا۔ حکومت نے بیان داخل کرانے کے لیے حضرت امیر شریعت کو سکھر جیل سے لاہور سینٹر جیل منتقل کر دیا۔ پیشی کی تاریخ پر حضرت امیر شریعت علیہ الرحمہ اور ان کے قیدی رفقا کو سخت پہرے میں عدالت میں لایا گیا۔ عدالتی ہرکار نے آواز لگائی، سرکار بنام عطاء اللہ شاہ بخاری وغیرہ وغیرہ۔ اسیر ختم نبوت حضرت امیر شریعت پورے قلندرانہ جاہ و جلال اور ایمانی جرت و وقار کے ساتھ کمرہ عدالت میں داخل ہوئے۔ سرفروشان احرار نے پورے ہائی کورٹ کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ عدالت کے دروازے پر ہزاروں فائدین ختم نبوت شمع ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے نعرہ زن تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاج و تخت و ختم نبوت زندہ باد، مرزائیت مرد آباد۔ امیر شریعت نے عدالت کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہتھکڑیاں فضا میں لہرائیں اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ مجمع پوچھ رہا تھا، کہیے کیا حکم ہے، دیوانہ بنوں یا نہ بنوں؟ حکم ہوا خاموش۔ تمام مجمع ساکت و جامد ہو گیا۔ حضرت امیر شریعت عدالت میں داخل ہو گئے۔ جسٹس منیر بغض و حسد سے بھرا ہوا، غصے سے لال پیلا، گردن تنی ہوئی اور تکبر و غرور میں اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ مرد مومن کے چہرے پر نگاہ پڑی تو اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ جسٹس منیر دوسری مرتبہ آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ کارروائی شروع ہوئی۔ حضرت امیر شریعت نے اپنا تحریری بیان عدالت میں پیش کیا۔ جسٹس منیر نے ایک نظر بیان کو دیکھا جسے اس نے منیر انکوری رپورٹ میں شامل نہیں کیا، اور پھر اپنے مخصوص چبھتے ہوئے انداز میں سوالات کا آغاز کر دیا۔ جسٹس منیر نے پوچھا، ہندوستان میں اس وقت کتنے مسلمان ہیں؟ امیر شریعت علیہ الرحمہ نے جواب دیا کہ سوال غیر متعلق ہے، مجھ سے پاکستان کے علماء کے بارے میں پوچھیں۔ پھر جسٹس منیر نے تمسخر امیز لہجے میں پوچھا کہ ہندوستان اور پاکستان میں جنگ چھڑ جائے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت امیر شریعت نے فرمایا کہ ہندوستان میں علماء موجود ہیں، وہ بتائیں گے۔ جسٹس منیر طنز کرتے ہوئے، آپ بتا دیں۔ امیر شریعت علیہ الرحمہ نے فرمایا، پاکستان کے بارے میں پوچھیں، یہاں کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جسٹس منیر پھر پوچھتا ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ امیر شریعت علیہ الرحمہ نے فرمایا، اسلام میں داخل ہونے اور مسلمان کہلانے کے لیے صرف کلمہ شہادت کا اقرار و اعلان ہی کافی ہے، لیکن اسلام سے خارج ہونے کے ہزاروں وجوہات ہیں۔ ضروریات دین میں کسی ایک کا انکار کفر کے ماں سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ میں سے کسی ایک کو بھی انسانوں میں مانا تو مشرک، قرآن مجید کی کسی ایک آیت یا جملے کا انکار کیا تو کافر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کے بعد کسی انسان کو کسی بھی حیثیت سے نبی مانا تو مرتد۔
جسٹس منیر قادیانی وکیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت امیر شریعت علیہ رحمہ نے فرمایا خیال نہیں عقیدہ جو ان کے بڑوں کے بارے میں ہے۔ مرزائی وکیل پوچھتا ہے نبی کی تعریف کیا ہے؟ امیر شریعت علیہ رحمہ نے فرمایا میرے نزدیک اسے کم از کم ایک شریف آدمی ہونا چاہیے۔ جسٹس منیر نے پھر پوچھا بدتمیزی کے انداز میں آپ نے مرزا قادیانی کو کافر کہا؟ امیر شریعت علیہ رحمہ نے فرمایا میں اس سوال کا آرزو مند تھا، کوئی 20 برس پہلے کی بات ہے، یہی عدالت تھی جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہاں انگریز چیف جسٹس مسٹر جسٹس ڈگلس ینگ تھے اور جہاں مسٹر کیانی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں رائے بہادر جسٹس رام لال تھے۔ یہی سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، وہی جواب آج دہراتا ہوں کہ میں نے ایک بار نہیں ہزاروں مرتبہ مرزا کو کافر کہا ہے، کافر کہتا ہوں اور جب تک زندہ ہوں گا کافر کہتا رہوں گا۔ یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے اور اسی پر مرنا چاہتا ہوں۔ مرزا قادیانی اور اس کی ذریت کافر و مرتد ہے، مسلمہ کذاب اور ایسے ہی دیگر جھوٹوں کو دعوی نبوت کے جرم میں ہی قتل کیا گیا تھا۔ جسٹس منیر نے غصے سے بے قابو ہو کر دانت پیستے ہوئے کہا اگر غلام احمد قادیانی آپ کے سامنے یہ دعویٰ کرتا تو کیا آپ اسے قتل کر دیتے؟ امیر شریعت علیہ رحمہ نے فرمایا میرے سامنے اب کوئی دعویٰ کر کے دیکھ لے۔ حاضرین عدالت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ختم نبوت زندہ باد، مرزائیت مرد آباد۔ کمرہ عدالت لرز اٹھا نعروں کی گونج سے۔ جسٹس منیر نے بکھلاٹ کر کہا توہین عدالت؟ امیر شریعت علیہ رحمہ جلال میں آ کر فرماتے ہیں توہین عدالت؟ جسٹس منیر دم بخود خاموش، حواس باختہ، چہرہ زرد ہو گیا اور اپنا پسینہ پونجنے لگا۔ عدالت امیر شریعت کی جرأت ایمانی اور جذبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ سب کچھ واضح کر چکی تھی کہ حقیقت کیا ہے۔ امیر شریعت گرجدار آواز میں پوچھا کچھ اور؟ جسٹس منیر پریشانی میں بڑبڑاتے ہوئے میرا خیال ہے ہمیں مزید کچھ اور نہیں پوچھنا۔ عدالت برخاست ہوتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا ایک مکالمہ جو سید کفیل شاہ بخاری نے اپنے رسالے کے اندر لکھا ہے، اور معزز خواتین جن کو یہ میرا مکالمہ اچھا لگا ہو وہ کمنٹس میں اپنے تاثرات ضرور بیان کیجئے، اور حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی زندگی پر مختلف ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور دیکھتے رہ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔